دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آج سنیچر سے اکتوبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کرنا نہ بھولیں۔ آج کے بیشتر اخبارات نے قومی ذرائع ابلاغ کی طرز پر شرحیاں لگائی ہیں اور صفحہ اول قومی، عالمی اور اہم مقامی خبروں سے پر ہے۔ نئی دہلی سے شائع ہونے والے روزنامہ سچ کی آواز نے ٹرمپ کی دھمکی نظر انداز، روس سے میزائل برقرار۔ روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی نے بھی امریکی وارننگ نظر انداز، ہند روس سودا طے۔ S-400 میزائل کی خریداری، روس سے میزائلوں کی سپلائی 2 سال کے اندر شروع ہو جائے گی۔ دوسری اہم خبر راہل گاندھی کے بیان پر مبنی ہے۔ روزنامہ سچ کی آواز نے سرخی لگائی ہے، سب کی مرضی سے بنوں گا PM، میرا مندر جانا سافٹ ہندوتو نہیں، ملک کے مسائل کا حل میرے پاس موجود۔ اردو ٹائمز، مودی سرکار نے عوام کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ سنتوں کا الٹیمیٹم، مندر نہیں تو ووٹ نہیں۔ روزنامہ انقلاب، سب کو ڈھونڈنے والا انٹرپول چیف خود لاپتہ، فرانس سے غائب، مودی حکومت غیر مقبول، چندرا بابو نائیڈو۔ 2019 میں ایک نئی قیادت کا ابھرنا طے، وویک تیواری قتل معاملہ، ملزمین کی حمایت میں آئے پولیس اہلکار۔ روزنامہ ہم آپ کی ایک خبر صفحہ اول پر دی ہے کہ دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے نومنتخب صدر انکت باسویا کی ڈگری فرضی، تمل ناڈو یونیورسٹی کا انکشاف۔ اس خبر کو اردو ٹائمز، روزنامہ انقلاب، ممبئی اردو نیوز، ہندوستان ایکسپریس، صحافت اور دیگر اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ پاکستان کے لیڈر شہباز شریف کے عاشقانہ ہاؤسنگ کیس میں گرفتاری کی خبر نے سبھی اخبارات نے صفحہ اول پر لگائی ہے۔ ہم آپ نے انتخابات میں ایجنڈا عوام اور ان کے مسائل ہوں، نہ کہ مندر مسجد کے عنوان سے رام پنیانی کے مضمون ادارتی صفحے پر شائع کیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے شاہجہاں پور کی ایک خبر کو ہیڈ لائن بنایا ہے اور یہ خبر کافی نمایاں طور پر شائع کی گئی ہے۔ ہندوتووادیوں نے مسجد کا مینار شہید کر دیا، پولیس بھی فرقہ پرستوں کے ساتھ۔ مسلمانوں سے تحریر میں لکھوایا کہ مندر غلط طریقے سے تعمیر ہو گیا تھا جسے توڑنا پڑا۔ ایک اہم خبر صفحہ اول پر ہے کہ CIA کے ترجمان ورلڈ فیکٹ بک کی رپورٹ کے مطابق VHP وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کو جنگجو تنظیمیں قرار دیا گیا ہے۔ CBI سے رافیل گھپلے میں مودی کے خلاف FIR درج کرنے کا ارون شوری، پرشانت بھوشن اور یشونت سنہا نے مطالبہ کیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے فرنٹ پر 4 کالم کی خبر بتایا، جبکہ باغپت میں ہندو بننے والے خاندان کی عورتوں نے ہم مسلمان تھے، ہیں اور مسلمان رہیں گے کا اعلان کیا ہے۔ اخبار کے صفحہ اول پر تجزیہ خبر میں ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون پیٹرول پہنچا، سی پار مودی جی کی جے جے کار شائع ہوا ہے، جس میں قلمکار نے لکھا ہے کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو اس کو دال آٹے کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ BJP والے جب اقتدار سے دور رہتے ہیں تو ان کو مندر یاد آتا ہے، تو کبھی مہنگائی، کسانوں اور بے روزگاری کے مسائل، دھرنا اور احتجاج، لیکن انتخابات جیتنے کے بعد عیش و عشرت میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو عوام اور ان کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ قومی معیشت کا دارومدار فی زمانہ ایندھن پر ہے اور جب بھی ایندھن کے بازار میں شعلے اٹھتے ہیں تو ہر کش و ناقص اس کی تپش محسوس کرتا ہے۔ اخبار نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کے عنوان سے تحریر اداریے میں اتر پردیش میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور غنڈہ گردی اور پولیس کی دہشت کو پیش کیا ہے۔ ملک کی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ فرقہ پرستوں کو ان کے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ سیکولر طاقتوں کا اتحاد وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، مگر اس محاذ سے جو خبریں مل رہی ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ اخبار
ہندوستان ایکسپریس نئی دہلی نے نادیہ اور ڈینس کو نوبل انعام ملنے کی خبر کو صفحہ اول پر باکس میں نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اسٹاک ہوم کی خبر کے مطابق عصمت دری کے خلاف لڑنے والی عراق کی سماجی کارکن نادیہ مراد باسیطہ اور کانگو کے ڈاکٹر وینس کو اس سال 2018 کا نوبل انعام دینے کا اعلان کمیٹی صدر بیرٹ لوئس نے کیا ہے۔ ادارتی صفحے پر اداریہ الگ راہ پر مایاوتی اور چین کے ستم رسیدہ مسلمان لکھا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ حکومت کی مشنری نے چین میں مسلمانوں کا ناطقہ بند رکھا ہے، لیکن وہ ایمان و اعتقاد پر راسخ ہیں اور اپنی اولاد کو بھی مذہبی تعلیم سے آگاہ رکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے کثیر الاسد اخبار سیاست نے جموں و کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میں کانگریس بی جے پی کے راز مقابلے کی خبر دی ہے، جس کا نیشنل کانفرنس نے بائیکاٹ کیا ہے۔ پی ڈی پی بھی اس الیکشن میں شامل نہیں ہوئی ہے اور کئی مقامات پر کانگریس اور بی جے پی کے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اخبار کے اداریہ اپوزیشن اتحاد مشکلات کا شکار ہے، ادارتی صفحے پر موجود ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ اتحاد اگر ہوا تو بی جے پی کو 2019 میں جیتنا مشکل ہوگا، لیکن جو ماحول نظر آ رہا ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے انجمن اسلام کو مزید بہتر تعلیمی ادارہ بنایا جائے 2 کالم کی یہ خبر صفحہ نمبر 3 پر شائع کی ہے۔ ڈاکٹر ظہیر قاضی اور ان کے پینل کی کامیابی پر شہر کی اہم شخصیات کے تاثرات۔ گزشتہ روز انجمن اسلام کے صدر کے عہدے کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں ڈاکٹر ظہیر قاضی اور ان کے پینل نے ایک مرتبہ پھر سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح سے ان کی صدارت میں انجمن اسلام نے مختلف کالجز اور مختلف طرح کے کورسز کو شروع کروایا واقعی میں قابل تحسین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ظہیر قاضی اور ان کا پورا پینل ایک مرتبہ پھر سے شاندار طریقے سے کامیاب ہوا۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر اور کانگریس کے سینئر رکن اسمبلی محمد عارف نسیم خان اور ممبئی کانگریس اقلیتی شعبے کے نائب صدر مدثر پٹیل نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ نسیم خان نے انجمن اسلام کے پھر ایک مرتبہ صدر منتخب کیے جانے پر ڈاکٹر ظہیر قاضی کو مبارکباد دی، نیز ان سے یہ امید بھی ظاہر کی کہ ان کی صدارت میں جس طرح سے انجمن اسلام نے ترقی کی ہے وہ مزید رفتار سے ترقی پذیر ہوں گی۔ حاجی ایل اے شیخ مہاراشٹر مسلم اٹک سماج کے صدر منتخب ممبئی، جبکہ ممبئی اور تھانے ضلع کے لیے حاجی چراغ الدین شیخ کو صدر مقرر کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی خبر کے مطابق عوامی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بانی سید معین الدین منان کا طویل علالت کے بعد 85 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے، جو کہ عوامی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر تحت 1991 سے باندرہ مغرب میں جاری عوامی اردو انگلش ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں پسماندہ طبقات کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرا رہے تھے۔ مرحوم کے داماد شعیب جمخانہ والا نے انقلاب کو بتایا کہ سید منان گزشتہ 2 سال سے بیمار تھے۔ مرحوم انجمن اسلام کے سابق صدر مرحوم محمد اسحاق جمخانہ والا کے سمدی بھی تھے۔ دوستو، یہ اردو اخبارات کی جھلکیاں تھیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ووٹر لسٹ میں نام اندراج کرانے کے سلسلے میں کانگریس کے کارپوریٹر سفیان ونو آپ سے اپیل کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے، چناؤ وبھاگ نے ووٹر آئی ڈی سے، ووٹنگ لسٹ سے، الیکشن یادی سے پورے ممبئی شہر میں سے 20 لاکھ نام نکال دیے ہیں۔ خاص طور پر 95 سے پہلے کے جتنے ووٹر آئی ڈی ہے وہ سب کے سب کینسل کر دیے گئے ہیں۔ کل کو اگر گورنمنٹ کا کوئی آپ کو لابھ لینا ہو، گورنمنٹ کی کسی اسکیم کا فائدہ اٹھانا ہو، یا اپنے بچوں کا ایڈمیشن ہو، یا اور بھی کوئی کام ہو، جس کے لیے سب سے پہلے جو ڈاکومنٹس آپ سے مانگا جاتا ہے
वो इलेक्शन आईडी होता है। और फिर ऐन मौके पर इलेक्शन आईडी बनाने के लिए आपको सरकारी ऑफिसरों के दरवाजे के धक्के खाने पड़ते हैं, एजेंटों को, दलालों को पैसा देना पड़ता है। अब सरकार के अधिकारी को हमने खुद आपके दरवाजे पर हाजिर किया है। एक खुसूसी अभियान, एक विशेष अभियान चलाया गया है। हाजी इस्माइल हाजी अल्लाह स्कूल में वोटर आईडी बनाना हो, वोटिंग लिस्ट में नया नाम डालना हो, नाम में करेक्शन करना हो, पता चेंज करना हो, या इस किस्म का कोई भी काम हो, वो वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। चुनाव अधिकारी वहाँ पर बैठेंगे सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे तक। अगले 1 महीने तक वो काम चलेगा। अपना नाम डलवाएं, अपने गली में, मोहल्ले में कोई भी बच्चा, बच्ची, जवान, बूढ़ा ऐसा ना हो जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो। याद रखें, वोट देना यह आपका हक ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस विशेष अभियान का फायदा उठाएं और वोटिंग लिस्ट में अपना नाम डालें, अपना भी नाम डालें, अपने बच्चों का भी नाम डालें। गवर्नमेंट की सुविधाओं से पूरा लाभ उठाए, फायदा उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान वन्नू साहब। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।